فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ اعلان اللہ علیم اور حکیم ہستی کی طرف سے سنایا جا رہا ہے۔ عربی ادب میں جب کسی مضمون یا کتاب کے آغاز میں چند حروف مقطعات لکھے جاتے ہیں، اور قدیم عربی ادب میں بھی اس تکنیک کو استعمال کیا جاتا تھا، تو اس کے دو مقاصد ہوتے تھے۔ یا تو ان ایبریویشن سے اس مضمون اور اس کتاب کے خلاصے کو بیان کر دیا جاتا تھا، یا صاحب مضمون یعنی مصنف اپنا ادبی تعارف جن چند لفظوں میں یا جن چند جملوں میں کرانا چاہتا ہو، اسے 2، 3 یا 4، 5 حروف مقطعات میں یعنی کہ ایبریویشن میں سمو کر لکھ دیتا تھا۔ یہ قدیم عربی ادب میں ایک عام رواج تھا جس کو پڑھنے اور سمجھنے والے بآسانی پڑھ اور سمجھ لیتے تھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی جن صورتوں کے آغاز میں یہ حروف مقطعات دیے گئے ہیں، تو ان میں چند مقامات پر وہ اللہ کی اور اس معرفت کو بیان کرتے ہیں جو خاص طور پر اسی صورت سے متعلق ہوتی ہے، یا خود صورت کے مجموعی مضمون کو 2 یا 3 ایبریویشن میں شروع میں ہی لکھ دیا جاتا ہے۔ سورۃ البقرہ کے شروع میں جو الف لام اور میم کی ایبریویشنز دی ہوئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ علیم حکیم۔ پہلی ایبریویشن الف ہے اور یہ لفظ اللہ کا پہلا حرف ہے، دوسری ایبریویشن لام ہے اور یہ لفظ علیم کا دوسرا حرف ہے، اور تیسری ایبریویشن میم ہے اور یہ لفظ حکیم کا تیسرا اور آخری حرف ہے۔ اور اسی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 32 میں فرشتوں کے اعتراف کے طور پر جو ایک جملہ آتا ہے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، تو یہ ایبریویشن اسی جملے میں لفظ علیم اور حکیم کو شروع میں لفظ اللہ سے جوڑ رہی ہے۔ اسی طرح کی اور اس سے ملتی جلتی کوڈنگ ٹیکنیک ہوتی تھی جسے قدیم عربی ادب میں ان مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور آج بھی ہم قرآن میں سورت کو پڑھ کر اس پر غور و فکر کر کے بآسانی یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ سورت کے شروع میں دیے جانے والے یہ حروف مقطعات کیا مطلب ظاہر کر رہے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ قانون کی کتاب ہے، یہ وہ ضابطے کا مجموعہ ہے جس میں کوئی ریب نہیں ہے۔ عربی کا لفظ ریب بہت سارے مطلب کور کرتا ہے۔ یہ قانون کی وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، مطلب یہ کہ اس کے سارے قوانین اپنی جگہ اتنے دو ٹوک ہیں کہ ان کے بارے میں دو مختلف باتیں کر کے شک پیدا کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی پیچیدگی نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کی آیات اتنی سادہ اور آسان ہے کہ نارمل ذہن رکھنے والا ہر شخص ان کو پڑھ کر اور سمجھ کر بآسانی اپنا اطمینان کر سکتا ہے کہ وہ جس قانون پر عمل پیرا ہونے جا رہا ہے وہ وہی ہے جو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور عقل بھی جس کو درست تسلیم کرتی ہے۔ اس کتاب میں کوئی اضطراب نہیں ہے، یعنی اس کے دیے ہوئے قوانین اور اس کی عطا کردہ آیات میں ایسی کوئی بات نہیں کہ جس کو سن کر اور سمجھ کر ایک معقول اور امن پسند انسان کسی نقصان کے اندیشے سے پریشانی میں مبتلا ہو کر مضطرب ہو جائے۔ اس کتاب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس بات کا ایک مطلب یہ ہے کہ پورے قرآن میں کوئی ایسی 2 آیات کی نشاندہی کرنا ناممکن ہے کہ جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہوں یا ایک دوسرے کی مخالفت کرتی ہوں، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان قوانین میں اور ان آیات پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں جن خوشحالیوں اور خوشخبریوں کی ضمانت دی گئی ہے، ان میں سے کبھی بھی کوئی غلط ثابت نہیں ہو سکتی۔ اگر ایسا ہو جائے تو یہ ایک بہت بڑا اختلاف اور بہت بڑا ریب سمجھا جائے گا۔ قانون کے اس مجموعے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، اس کی کسی آیت کو، کسی حکم کو اور کسی فیصلے کو غلط ثابت کرنا ممکن نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے یعنی ہدا ہے، مطلب یہ کتاب ایک واضح اور روشن راستہ ہے جس پر منزل دور سے بالکل صاف نظر آ رہی ہے، اور اس راستے پر چلتے ہوئے راستہ بھول جانے، بھٹک جانے اور گمراہ ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ لیکن یہ ہدایت، یہ راستہ اور منزل کا یہ نشان صرف انہی لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو متقی ہیں، مطلب کہ جو قانون پسند ہیں اور ہدایت کے طلبگار ہیں۔ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو پہلے ہی سے اعلیٰ ہدایت یافتہ ہوں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں بہترین ہدایت اور زندگی گزارنے کے بہترین ضابطے کی جستجو ہے، اور جو اس پر تیار بیٹھے ہیں کہ اگر ان کو ایسا کوئی بہترین ضابطہ مل جائے، کوئی ہدایت سامنے آ جائے، تو فوراً اس کو حق مان کر اپنی زندگی پر اس کو نافذ کر دیں۔